ذرا تصور کریں، ایک اندھیری قبر ہے جہاں فرشتے ایک شخص کو لائے ہیں۔ اچانک اس کے ناخن تانبے کے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ایسی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کا گوشت نوچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چیختا ہے، تڑپتا ہے، مگر کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ جانتے ہیں اس کا گناہ کیا تھا؟ نہ اس نے قتل کیا تھا، نہ چوری۔ اس کا گناہ صرف اتنا تھا کہ وہ دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتا تھا۔ آج ہم اس خاموش گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی برسوں کی عبادتوں کو قبر میں راکھ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو اتنا گھناؤنا قرار دیا ہے کہ اس کی مثال مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران ایک ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو زخمی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو یعنی عزت پر حملے کرتے تھے۔ مشہور تابعی حضرت میمون بن سیاح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کی موجودگی میں کسی نے ایک شخص کی برائی یعنی غیبت کی۔ حضرت میمون نے اسے روکا لیکن وہ نہ مانا۔ اسی رات حضرت میمون نے خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی غلام ایک تھال لے کر آیا ہے جس میں وہی مردہ شخص ہے جس کی غیبت کی گئی تھی۔ اس غلام نے میمون سے کہا، اسے کھاؤ۔ حضرت میمون نے تڑپ کر کہا، میں اسے کیوں کھاؤں؟ غلام نے جواب دیا، تمہاری مجلس میں اس کا گوشت نوچا گیا اور تم خاموش رہے۔ حضرت میمون فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد وہ اتنے ڈر گئے کہ زندگی بھر نہ غیبت کی اور نہ اپنی موجودگی میں کسی کو کرنے دی۔ صرف غیبت ہی نہیں بلکہ چغلی یعنی ایک کی بات دوسرے کو بتا کر لڑائی کروانا بھی قبر کے عذاب کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے کام پر نہیں بلکہ وہ کام چھوٹے تھے مگر گناہ بڑے تھے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوستو، ہم سارا دن فون پر، محفلوں میں دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے غیبت کا گناہ تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی برائی کی گئی۔ اگر وہ زندہ نہیں تو اس کے لیے کثرت سے دعا کریں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ قبر کی اس تنہائی میں آپ کا اپنا ہاتھ آپ کے چہرے کا دشمن بن جائے گا اگر آج یہ زبان قابو میں نہ رہی۔ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا سود کھانے والوں کا قبر میں حال، جب خون کی نہر میں پتھروں کی بارش ہوگی۔ اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل پر اثر کر گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس سیریز کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ اپنی اور آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عالم برزخ کی ان حقیقتوں سے آپ باخبر رہیں اور ایمان کو تازہ کرنے والی ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی قسط اور نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ ہم سب کی زبانوں کو غیبت سے پاک فرمائے اور ہماری قبروں کو نور سے بھر دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔